ناظرین محترم و سامعین کرام، 5 خطرناک گناہ رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 گناہ کرتا ہے پوری زندگی غریب ہی رہتا ہے۔ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، مگر جب وہ انتقال ہوئے تو غریب تھے، لیکن ان کا رزق کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے برعکس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ عرصے کے لیے امیر بنتے ہیں، مالدار بنتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ غریب ہو جاتے ہیں اور ان سے رزق چھین لیا جاتا ہے اور ان کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں یا اسے ختم کر دیتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جنہیں کرنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، لوگو، تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس گناہ سے سخت نفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ سود کے کاروبار میں ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جو شخص سود کا مال لیتا ہے یا دوسروں کو سود پر دیتا ہے، وہ اپنے رزق کی بربادی کا سبب خود بنتا ہے، اور یہی اصل وجہ ہے رزق کے ختم ہونے کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ تلاش کے دوران ایک شرابی میرے پاس آیا اور کہا، حضرت، فلاں محلے میں ایک خوبصورت مکان ہے، آپ اسے خرید لیں، اسے لے لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں تو میرا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب نہیں۔ شیخ سعدی فرمانے لگے، اے نادان، اس سے بڑا اور کیا عیب ہو سکتا ہے کہ تو میرا سایہ بنے؟ تو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود سے بڑا کوئی عیب نہیں۔ اگر وہ مکان مجھے مفت میں ملے تب بھی میں اسے نہ خریدوں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، میرے مرنے کے بعد اگرچہ وہ مکان 10 گنا قیمت پر ملے تب بھی میں اسے نہیں لوں گا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نیک، پاک دامن اور پرہیزگار عورت پر تہمت لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ عورتیں جو میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، پلتی ہے، ہر لمحہ میری برکت سے مالا مال ہوتی ہے، جو نماز ادا کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہے، با پردہ رہتی ہیں اور متقی ہیں، تو ایسی عورتوں پر الزام لگانے والوں کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک وہ نیک عورتیں انہیں معاف نہ کر دیں میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ لوگ ان عورتوں کے دلوں پر تہمت کا زخم لگاتے ہیں جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں فرماتے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے کہا، اے روح اللہ، میرے شوہر 30 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے تھے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اب وہ ہر روز میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری قبر پر آؤ اور اسے کھول کر دیکھو۔ روزانہ میرے خواب میں آ کر یہی کہتے ہیں، میری قبر کو کھودو اور میرا چہرہ دیکھو۔ اے عیسیٰ، میں بہت دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کی قبر کھولنے کی قبرستان پہنچے جہاں اس عورت کی شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان میں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ وہ عورت ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے قبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر رو رو کر دعا کرنے لگے۔ دعا کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جسے دیکھ کر وہ عورت زور سے چیخی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ قبر سے نکلنے والے شخص کا جسم انسان جیسا نہ تھا، وہ انسانی شکل میں نہ تھا بلکہ اس کا چہرہ مسخ شدہ تھا۔ کچھ دیر بعد عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے شخص سے پوچھا، تو نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ تجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے، اتنی خطرناک سزا ملی ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا تھا جس کی پاداش میں میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا گناہ تھا؟ اس شخص نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگاتا اور ان کا غلط استعمال کرتا تھا، اسی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ روز محشر میں مجھے ان لوگوں کے ساتھ لایا جائے گا جن کے چہرے مسخ کیے گئے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑا ہو۔ اگر وہ چاہے تو معاف فرما دے، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی، کافروں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے، کسی کی خوشیاں چھین لے اور حسد کے باعث رزق کے چھیننے کی نیت سے جادو کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جادو کرنے والا شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب جادوگر مرتا ہے تو کفر اور مرتد کی حالت میں مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو تکلیف دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود اپنا دل خوش کرنا، یہ سب وہ گناہ ہے جن کی وجہ سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان 5 قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔